بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے. قرآن کلاس میں خوش آمدید. اللہ تبارک و تعالی ہمارا عبادت قبول فرمائے. نیا سبق کا آغاز کرتے ہیں. پہلے اس کی دعوت کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون صدق الله العظيم. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے لہم ان سے کہا جاتا ہے اتقوا کہ تم تقوی اختیار کرو یا تم بچو ما بین ایدیکم جو تمہارے آگے ہے وما خلفہم جو تمہارے پیچھے ہے لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وما تاتیہم اور نہیں آتی ان کے پاس من آیتن کوئی نشانیوں میں سے من آیات ربہم ان کے رب کی نشانیوں میں سے الا مگر کانوا عنہا مردین وہ تھے اس سے اعراض کرنے والے. وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے لہم ان سے انفقوا تم خرچ کرو مما اس میں سے جو رزقکم اللہ نے رزق دیا تمہیں قال الذین کفروا تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے انطعم من لو یشاء اللہ انطعم کیا ہم کھلائیں من لو یشاء جسے لو نہ یشاء اللہ اگر چاہتا اللہ اطعمہ تو وہ کھلاتا انہیں اسے. ان انتم نہیں یہ تم الا مگر فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں ضلال گمراہی مبین کھلی گمراہی. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں یا پوچھتے ہیں متا کب حاضر الوعد کب ہوگا یہ وعدہ پورا ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے. ما ينظرون اور نہیں وہ انتظار کر رہے الا مگر صیحۃ واحدہ ایک چیخ کا صیحۃ ایک چیخ کا
ताखुज़ुहुम, वो पकड़ लेगी उन्हें, वहुम यखुस्सिमून, जबकि वो आपस में झगड़ रहे होंगे। फला यस्ततिऊना, और ना ही वो इस्तिताअत रखेंगे या नहीं वो ताकत रखेंगे, तौसियातम, वसीयत करने की, वला वला और ना इला तरफ आलिम, अपने अहल की तरफ, अपने घर वालों की तरफ, यरजऊन, वो लौट सकेंगे। वनुफिख फिस्सूर, और फूंका जाएगा फिर सूर, सूर में, फ़इज़ा, बस अचानक, हम, वो, मिनल अजदासी, अपने कब्रों से, मिनल कब्रों से, इला रब्बिहिम, अपने रब की तरफ, यंसिलून, दौड़ रहे होंगे। क़ालू, वो कहेंगे, या वैलना, आए हमें अफसोस, या कमती, मम बासना, किसने हमें खड़ा कर दिया, मम बासना, किसने हमें खड़ा कर दिया, मिम मरकदना, हमारे कब्रों से, हादा, ये है, मा वाद रहमान, जिसका वादा किया रहमान ने, व सदक़ल मुरसलून, और सच फरमाया, सदक़ा, सच फरमाया, मुरसलून, रसूलों ने। इन कानत, नहीं है ये, मगर, इल्ला, मगर, सैहतन वाहिदा, एक चीख, फ़इज़ा हुम, बस अचानक वो, जमीउन, सब के सब, लदैना, हमारे हुजूर, मुहदरून, इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे कर दिए जाएंगे। फल यौमा, आज के दिन, ला तुज़लमू, नहीं जुल्म किया जाएगा, नफ्सुन, किसी जान पर, शैअन, कुछ भी, वला, और नहीं, तुजज़ौना, बदला दिया जाएगा उसे, इल्ला, मगर, मा कुंतुम तामलून, मा, जो, कुंतुम, वो थे, तामलून, करते, यानी वही बदला दिया जाएगा जो वो किया करते थे। तफसीर देख लेते हैं इसकी। यानी वइज़ा क़ील लहुम, यानी जब उनसे कहा जाता है, इन काफिरों से भी कहा जाता है कि इत्तकू, का डरो, अंजाम से, मा बैन ऐदिकुम, जो तुम्हारे सामने है, जो पीछे गुजर चुका है। यानी इसका मतलब ये है कि या तो साहब का कौम का अंजाम भी तुम्हारे सामने है, जो तुम खुद भी ऐसे अंजाम से दो चार तो किए जा की तरफ जा रहे हो। जिस कौम ने भी अल्लाह की नाफरमानी और सरकशी की अख्तियार की, तो अल्लाह ताला ने उसके जोर को तोड़ के रख दिया। तो तुम्हारे कौमों के जो पीछे गुजरी, और हमने वाक़यात पढ़े हैं, कौम आद, समूद, सब के वाक़यात पढ़े हैं, जो इनके सामने तारीख है, तो उनसे भी वो तुम डरो, क्योंकि जिस कौम ने भी सरकशी अख्तियार की, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे तबाह कर दिया। और तुम्हारी हरकतें ऐसे कि ये ना हो कि तुम्हारे साथ भी वही हो जो उनके साथ हुआ। या ये है कि इसका जो समझ रहे कि अंदर तुमसे तुम्हारे अमाल का मुहासबा भी किया जाने वाला है, उसको भी अपने मद्देनजर रखो, और उन अमाल का भी जो तुम कर चुके हो। अगर तुम बुरे अंजाम से डर गए और कुछ सबक हासिल कर लिया, तो फिर तुम लअल्लकुम तुरहमून, तवक्को है कि तुम पर, शायद कि तुम पर रहम किया जाएगा। तुम डर गए और ये अपने नाफरमानियां छोड़ दी और सबक तुमने हासिल किया, तो तवक्को कि तुम पर रहम किया जाएगा। वमा तातीहिम, और नहीं आता, मिन आयतिन, कोई निशानी, कोई भी निशानी ऐसी नहीं आती, यानी नए निशानी से मुराद है कोई मौजज़ा भी हो सकता है, या अल्लाह की आयत भी हो सकती हैं, कि कोई भी निशानी अल्लाह के कुरान की आयत या कोई मौजज़ा नहीं आता उनके पास, इल्ला कानू अन्हा, मगर वो उससे मुअरिदून, मुंह फेरने वाले, यानी उसे एराज करने वाले, उस पर अमल, उसको मानते नहीं है, उसके मुताबिक अमल नहीं करते। और जब उनसे कहा जाता है वइज़ा क़ील लहुम, और जब उनसे कहा जाता है अनफ़िक़ू, तुम खर्च करो, मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु, उसमें से जो रिज़्क़ दिया तुम्हें अल्लाह ने। रिज़्क़ दिया अल्लाह नहीं है, यानी उसका अल्लाह ही का रिज़्क़ है, फिर भी हम उसमें अल्लाह तबारक व तआला, उसमें अगर तुम खर्च करो, उसमें से खर्च करो, तो वो कहते हैं क़ालल लज़ीना कफ़रू, तो वो लोग जो कहते हैं जो कि काफ़िर हैं, उन लोगों के बारे में, अला आमनू लिल्लज़ीना आमनू, उन लोगों के बारे में जो ईमान लाए, अनुतिमु, क्या हम खिलाएं, मल्लो यशाउल्लाहु, जिसे, क्या हम खिलाएं उसे, मल्लो, जिसे, लो यशाअल्लाह, अगर अल्लाह चाहता तमाऊ, तो अल्लाह चाहता तो उसको खिला देता। यानी वो कहते हैं कि हम उसको क्यों खिलाएं, अगर अल्लाह चाहता तो अल्लाह की तो मर्जी है कि इनको ना खिलाया जाए। हालांकि अल्लाह की मशीयत अलग चीज होती है और उसकी रजा कोई और चीज होती है। मशीयत का ताल्लुक तो अल्लाह के अमूर तकवीनी से होता है, जिसके तहत जो कुछ भी होता है उसकी हिकमत और मसलियत अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। ये काम क्यों होता है ये अल्लाह ही जानता है। बहुत से काम अच्छे नहीं लगते या हम सोचते हैं कि यार क्यों हुआ, मगर उसका मकसद, उसके हिकमत अल्लाह ही जानता है। और ये जैसे हमने सूरह काफ, जिसका हम जुमे का अक्सर पढ़ते भी हैं, उसमें पढ़ते हैं सूरह जिसमें सैयदना मूसा सैयदना खिदर का वाक़या है, उससे बहुत से काम ऐसे हैं जो समझ से बाहर हैं, मगर वो सिर्फ तालीम देने के लिए
یا موسیٰ علیہ السلام کو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی کچھ کی تعبیر ہمیں بتا دی. تو بہت سے کام ایسے ہیں اللہ کی جس سے مشیت ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی جس کو کسی کو غریب رکھا ہے کسی کو امیر رکھا ہے تو یہ اس کی مشیت ہے. دوسری چیز ہوتی ہے کہ رضا، اللہ کی رضا کس چیز ہے اس کا امور تشریع سے تعلق ہوتا ہے، جن کے آنے کے بجا لانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے تاکہ ہم یہ کام کریں گے، اس کے حکم کی بجاوری کریں گے تو ہمیں اس کی رضا حاصل ہوگی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان میں سے خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. مگر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ چاہتا تو ان کو خود کھلائیں، ہم کیوں کھلائیں؟ حالانکہ یہ تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ کسی کو امیر بنا کے اس کا امتحان لیتا ہے، کسی کو غریب بنا کے دیکھتا ہے وہ کتنا صبر کرتا ہے. تو امیر جس کو بنایا اس کا امتحان یہ ہے کہ وہ دیکھیں وہ خرچ کرتا ہے کہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں خرچ کرو تو وہ اس کو خرچ کرتا ہے کہ نہیں، اس کا امتحان ہے. تو اس کا یہ قطعی مقصد نہیں ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان کو نہ کھلایا جائے تو ان کے استعداد یا حالانکہ اگر یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ حالانکہ اگر خود ان پہ اگر بات ہوتی ہے اگر کوئی ان کے کوئی چوری ہو جائے کوئی ڈاکو سے کوئی چھین کے جائے کبھی نہیں کہیں گے کہ اللہ کی مرضی یہی تھی. ہمیشہ اس کے تفضل کریں گے، اس کے پرچہ کٹوائیں گے، سب کچھ کریں گے. اگر کوئی ان کو مارے تو پھر اس کو بھی کریں گے. حالانکہ یہ بھی اگر یہ بھی مانا جائے تو یہ اللہ کی مرضی تھی. اگر تمہاری پٹائی ہو گئی تھی اللہ کی مرضی ہے، تمہارے گھر چوری ہوگی ڈاکہ پڑ گیا تو اللہ کی مرضی ہے، تمہاری گاڑی چوری ہوگی اس وقت نہیں کہیں گے. لیکن جب ایسی بات آئے گی تو پھر وہ اللہ کی مرضی پہ ڈال دیتے ہیں. اللہ چاہتا تو ان کو کھلا دیتا. ان انتم الا فی ضلال مبین. اور اللہ کے بلکہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم تو کھلی گمراہی میں ہو. اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ان کو کھلائے اور تم کہتے ہو کہ ان کو کھلاؤ. الٹا یہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تم تو بالکل واضح گمراہی میں جو وہ جن لوگوں کو اللہ پیٹ بھرنا ہی نہیں چاہتا تم ایسے لوگوں کا پیٹ بھرنا چاہتے ہو. حالانکہ اس کا بالکل الٹا مطلب ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا پھر وہ پوچھتے ہیں یقولون، پھر وہ کہتے ہیں متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین. اور کب وعدہ پورا ہوگا، یعنی وعدہ یعنی قیامت کب آئے گی جس کا تم ہم سے اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ وہ کب آئے گی. اس کا اب یہ توحید کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مسئلے پر دوسرا جو بڑا مسئلہ جو لڑائی کا ایک کہہ سکتے ہیں کہ بنیاد تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخرت کے بارے میں باتیں کرتے تھے ان کے کفار کا آخرت کا مسئلہ جو تھا کہ ان کے متعلق وہ ماننے کو تیار نہیں تھا. تو ان کے عقلی دلائل تو اس کے سورت کے آخر میں آئیں گے، مگر یہاں دلائل دینے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم آخرت کے عبرتناک نقشہ ان کے سامنے کھینچ کے رکھ دیا ہے تاکہ وہ معلوم ہو کہ جس چیز کا انکار کر رہے ہیں ان کے انکار سے ٹلنے والی نہیں ہے اور بلکہ ایک روز ان حالات سے ان کو دوچار ہونا ہے. یہاں جو کہتے ہیں کہ ما ينظر اللہ صحیح ہے وہ یقول تو یہ پوچھتے ہیں اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے. ان کا پوچھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تاریخ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ان کو بتا دو کہ جی فلاں تاریخ کو فلاں دن فلاں سن میں آئے گی تو وہ بات مان لیں گے. یہ بلکہ ان کا مذاق اڑانا ہے. یہ ان کو مذاق اڑاتے ہیں بھائی قیامت کوئی چیز نہیں ہے، تم جو باتیں کر رہے ہو جھوٹی چیزیں ہیں. ان کا یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ کام کا تم ہمیں ڈرا رہے ہو. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ قیامت کب آئے گی یا فلاں دن آئے گی، بلکہ یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آئے گی اور اس شان سے آئے گی. اس شان سے آئے گی اس کے قیامت کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ قیامت کس طرح آئے گی. ما ينظرون الا صيحة واحدة، نہیں انتظار کرے مگر ایک چنگھاڑ کی ایک چیخ کی. واحد تاخذهم وهم يخصمون، وہ آئے گی ان پر جب وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے. یعنی قیامت اچانک آئے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ قیامت آہستہ آہستہ آ رہی ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آ رہی ہے، بلکہ اس طرح آئے گی کہ لوگ پورے اطمینان کے ساتھ دنیا کا کاروبار چلا رہے ہوں گے. ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ موجود بھی نہیں ہوگا، تصور بھی نہیں ہوگا کہ قیامت کے گھڑی آ پہنچی. اس حالت میں اچانک زور کا کڑاکا ہوگا، ایک چنگاڑ ہوگی، جو جہاں تھا وہیں کا وہیں دھرا کا دھرا رہ جائے. حدیث میں عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ لوگ راستوں پر چل رہے ہوں گے، بازاروں میں خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، اپنی مجلسوں میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہوں گے. ایسے میں یکاک سور پھونکا جائے گا. کوئی کپڑا خرید رہا تھا تو ہاتھ سے کپڑا رکھنے کی نوبت نہ آئے کہ وہ ختم ہو جائے گا. کوئی اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے حوض بھرے گا اور ابھی پانی پلانے نہ پائے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی. کوئی کھانا کھانے بیٹھے گا اور لقمہ اٹھا کر منہ تک لے جانے کی بھی اسے مہلت نہ ملے گی. یعنی اتنی اچانک قیامت آئے گی کہ وہ کسی کو کوئی سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملے گا.
اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہ یا اور پھر آگے کیا ولا یستطیعون توصیۃ و الی اہلہم یرجعون، اتنی مہلت بھی ان کو نہیں ملے گی کہ کچھ اپنے گھر والوں کو وصیت ہی کر جائیں۔ وصیت کس کے لیے کرنے کی کسی نے بچنا ہی نہیں یعنی کہ مگر اللہ کی موت آ جائے گی تو اس کو تو نہیں پتا یہ کیا موت آ رہی ہے، اس کو اتنی بھی طاقت، اس کو اتنی وقت بھی نہیں دیا جائے گا کوئی وصیت کر جائے یا وہ اپنے گھر والوں کو لوٹ ہی جائے، جو جہاں ہوگا وہیں پہ گر جائے گا، ایک سور پھونکا جائے گا، ایک بس پہلا نفقہ پھونکا جائے گا تو پھر وہ سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے اور مر جائیں گے۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہوگا، کس طرح ہوگا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، یعنی سور پھونکا جائے گا تو یکایک جو سب جو لوگ ہیں قبروں میں اپنی طرف سے بم بعثنا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اپنی قبروں سے اٹھ جائیں گے اور پھر وہ اِلیٰ رب، اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، اپنے یعنی کہ ہر جو کہ اپنی قبر سے نکلے گا اور وہ اپنے رب کی طرف دوڑ رہا ہوگا، اور وہ یہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا، اے افسوس افسوس، کس نے ہمیں اٹھا دیا من مرقدنا، ہمارے قبروں سے، یعنی انہیں اس وقت بالکل ان کو ہوش نہیں ہوگا کہ یہ ہوگا ہو کیا گیا ہے، کیونکہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تمام جو سر نے پڑھا تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، سب مر جائیں گے، کوئی نہیں بچا، ہر کوئی مر جائے گا۔ پھر جو دوسرا سور پھونکا جائے گا اور کے درمیان کتنا وقفہ ہوگا یہ اللہ جانتا ہے کتنا ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ دونوں نفخوں کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے پوچھا 40 سے کیا 40 دن، انہوں نے کہا کہ یہ میں نہیں جانتا۔ پوچھا گیا کیا 40 سال، تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی میں نہیں جانتا۔ یعنی یہ ضرور فرمایا کہ 40 دن کے درمیان وقفہ ہوگا، 40 کتنا ہوگا یہ پتہ نہیں۔ تو ہر کوئی اٹھے گا اور پھر وہ دوڑے گا اللہ کی طرف، پھر وہ یہ کہیں گے یا ویلنا مما سنا من مرقدنا، ہمیں کس نے کھڑا کر دیا۔ تو اسی طرح ہے کہ جب ایک انسان کو کوئی حادثہ پیش آ جائے، کیونکہ ان کو کچھ پتہ نہیں چلے، کیونکہ جب وہ مرے تو ان کو کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہوا، ہم کہاں تھے، کیا ہوا۔ اسی طرح جیسے کسی کا اللہ نہ ایکسیڈنٹ ہو جائے اور بے ہوش ہو جائے تو لوگ اسپتال میں لے کے جایا جاتا ہے، تو پھر کچھ مدت بعد ہوش آتا ہے تو وہ وہاں کے کھولتے تو وہ یہ دیکھتا ہے وہ کہاں پہنچا ہوا، اکثر پوچھتا بھی ہے کہ میں کہاں ہوں۔ اپنی بے ہوشی کا بھی ان کو کوئی خبر نہیں ہوتی، تو ان لوگوں کا بھی حال بھی ایسا ہی ہوگا۔ جب بالکل دوسرا ماحول دیکھیں گے، اجنبی ماحول ہوگا، دہشت ناک ماحول ہوگا، تو پہلی بات جو ان کو کریں گے یہی ہوگی کہ ہم تو آرام سے ہماری خبروں میں سوچ دی کس نے ہمیں جگا دیا، یعنی اپنی کچھ اپنی موت سے پہلے کی کوئی خبر ذہن میں آئے گی نہ، ہی کوئی عذاب کیا قبر کے عذاب کا، وہ قیامت کے ہولناک کیا دیکھیں گے، اس کو بس ایک وہ خواب ہی سمجھیں گے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اتنا ہولناک دہشت ناک اللہ تبارک تعالیٰ ایسا خوفناک منظر ہوگا کہ وہ قبر کا والا عذاب بھی وہ بھول جائیں گے، وہ پوچھیں گے کہ ہمیں کس نے یہاں کھڑا کر دیا۔ پھر ان کو ہاذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ یہاں پہ وہ جواب دیا جائے گا ان سے۔ پہلی بات ہے کہ جب وہ اپنے ذہن پہ زور ڈالیں گے، ان کو ذہن آئے گا کچھ، تو پھر سمجھیں گے کہ ہاں یہ تو قیامت آ گئی، اور یہ تو وہی بات ہے جو ہمیں رسول بتایا کرتے تھے۔ دوسرا اس کا یہ ہے کہ وہ کو اہل ایمان یا فرشتوں نے مطلع کریں گے کہ یہ وہی دین ہے جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، اور جن رسولوں نے، جب بھی رسول تمہیں اللہ رسول کا وعدہ اس کی آمد کر ڈالتے تھے تو کر دیا کرتے تھے، اب آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لو یہ وہی دن ہے۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے اور جس کا جو سچ فرمایا تھا رسولوں نے سچ فرمایا تھا۔ ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون، اور یہ نہیں ہوگی مگر ایک چنگھاڑ، ایک چیخ ہوگی اور سب ایک جمع ہو جائیں گے، ہمارے حضور جمع کر دیے جائیں گے۔ تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی جانے کی یا کوئی زیادہ ایک فرشتہ صرف ایک چیخ لگائے گا یا ایک سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب جو ہے وہ ایک گردر آواز کے ساتھ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ کے حضور پیش کر دیے جائیں گے، کہ پھر انہیں بتا دیا جائے گا جو تم اعمال کیسے کر کے آئے ہو، اور پھر ویسے ہی بدلا دیا جائے گا جیسے آگے آ رہا ہے۔ ان کانت اللہ صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون، تو پھر وہ سب کے سب ہمارے حضور اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ، پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آج کا یہ دن ایسا ہے لا تظلم نفس شیئا، جس کے ساتھ کوئی بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔
اور ولا تجزونا، اور نہ ہی بدلہ دیا جائے گا مگر وہی جو تم کرتے رہے، اعمال کا بدلہ اسی طرح دیا جائے گا جو تم کرتے رہے ہو، یعنی ہر انسان وہی پائے گا جو اس نے کیا ہے، یہاں پہ کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، یا اگر اس نے کوئی اچھے اعمال کیے تو اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اگر اچھے اعمال نہیں کیے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے، پھر اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک الملک ہے، مالک یوم الدین ہے، پھر اس کی مرضی ہوگی۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسے اعمال کریں جس کا ہمیں کچھ نہ کچھ بدلہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا بدلہ ہی ملے، کیونکہ یہاں پہ جو تم کرتے ہیں ان کنتم تعملون، جو تم کرو گے اسی کا بدلہ دیا جائے گا، پھر آپ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اسی لیے ایک قیامت کے دن کے لیے جیسے آگے ہم پڑھیں گے بھی، حساب کے لیے دعا کرتے رہنا تھا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا حساب آسان کر دے، کیونکہ جس کا آسان کر دے گا حساب وہ بخشا جائے گا، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ بھی شروع ہو گئی اس کے لیے پھر تباہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس وقت کی تیاری سے کے لیے تیار کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ جس میں ایک چیخ ہوگی اور سارے کے سارے مر بھی جائیں گے، پھر کچھ سے بعد جب اٹھیں گے تو کہتے ہیں کہ جس طرح اٹھیں گے کہ جب ایک اللہ تبارک و تعالیٰ اس دوران جو ایک نفخ اور دوسرے نفخ کے درمیان جو وقفہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس میں نئی سرے سے زمین نئی سرے سے بس بنا دی جائے گی، اس میں کوئی سلوٹ نہیں ہوگی، نہ کوئی پہاڑ ہوگا نہ دریا ہوں گے، کچھ نہیں ہوگی، میدے کی شکل کی ایک شکل رنگ کی ایک نئی زمین ہوگی، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قیامت کے بعد لوگ اٹھیں گے تو اس پہ اٹھیں گے، کوئی سلوٹ نہیں ہوگی، کوئی پہاڑ کچھ بھی نہیں ہوگا، اس دن ایک نیا ہی منظر ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی تیاری کرے۔ پھر یہ کہ جب لوگ اٹھیں گے کہتے ہیں کہ بارش ہوگی اور لوگ اپنے قبر جہاں ہوں گے اس طرح نکلیں گے اپنے قبروں سے جس طرح کہ کوئی درخت یا پودا اگتا ہے اس طرح کھوپڑے نکلیں گے، پھر اس طرح انسان اس سے بڑھ جائے، کیونکہ جب انسان مر جاتا ہے تو ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، سوائے ایک ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ ہوتا ہے وہ تھوڑا بچے گا، اس سے کہتے ہیں کہ پھر زندگی دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دے دیں گے، یعنی اسی طرح ہم اگیں گے جس طرح پودا اگتا ہے، اور پھر ہر کوئی اپنا کیا بھی اس دن سامنے آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا بے بلا حساب یا آسان حساب کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل فرما دے۔ اللہ تبارک قیامت کی سختیوں سے اور قیامت کی گھٹن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بچائے گا۔